جزاکم اللہ خیرہ۔ اس طرح کے سیمینار اور پروگراموں کی افادیت سے متعلق بہت قیمتی اور مفید باتیں حضرت مولانا دامت برکاتہم نے ہمارے سامنے پیش فرمائی۔ مقام مسرت ہے کہ ہمارے درمیان اس وقت صاحب سیمینار مورخ ملت حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب نور اللہ مرقدہ کے علمی اور عملی وارث صاحبزادہ گرامی مولانا سید ساجد حسین میاں دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں۔ ہم بہت ممنون و مشکور ہیں کہ خدام جمعیت کی دعوت پر آپ اس پروگرام میں تشریف لائے اور درخواست کرتے ہیں کہ اپنے کلمات سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ مولانا سید محمد میاں صاحب کے صاحبزادے مولانا سید ساجد میاں صاحب کی طبیعت تھوڑا علیل ہے، اس وجہ سے وہ کچھ کلام نہیں فرمائیں گے۔ پڑھ دیجیے آپ، تھوڑا سا کچھ حصہ پڑھ دیجیے، آپ پڑھ دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تذکرہ سید الملت حضرت مولانا سید محمد میاں دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ خاندان و ولادت۔ دارالعلوم کے شہر دیوبند سے باہر ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک بستی سرائے پیرزادگان کے نام سے واقع ہے۔ بستی کے کنارے داد پیر کی قبر ہے۔ یہ داد پیر سلسلہ قادریہ کے ایک سید خاندان کے بزرگ سید محمد ابراہیم ہیں، جو 11ویں صدی ہجری کے اوائل میں بعض اہل اللہ کے مشورے سے دیوبند تشریف لائے اور تبلیغ و رشد و ہدایت کا کام شروع فرمایا۔ آپ کی شخصیت جانی پہچانی اور مرجع خلائق تھی۔ آپ کے دادا سید محمد قلندر مغل بادشاہ بابر کے زمانے میں فرغانہ افغانستان سے تشریف لا کر لکھنؤ میں مقیم ہوئے تھے۔ لکھنؤ میں ٹیلے والی مسجد کے پاس آپ کا مزار ہے۔ سید محمد ابراہیم نے 1034 ہجری میں وفات پائی۔ سید محمد ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ اور سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے درمیان 30 واسطے ہیں۔ سید صاحب کے خاندان میں جو دیوبند کے سادات خاندانوں میں سب سے بڑا ہے، سید کی 7ویں پشت میں سید منظور محمد تھے، جو سرکاری ملازم اور سرائے پیرزادگان میں مقیم تھے۔ ان کے گھرانے میں 12 رجب 1321 مطابق 4 اکتوبر 1903 ایک صاحبزادے کی ولادت ہوئی۔ نام محمد میاں رکھا گیا، تاریخی نام مظفر میاں نکلا۔ صاحبزادے جب 5-6 سال کے ہوئے تو تعلیم کی فکر ہوئی۔ جس گاؤں میں والد صاحب کی ڈیوٹی تھی وہاں کوئی مکتب نہیں تھا، اس لیے نانی صاحبہ نے یہ ذمہ داری سنبھالی اور بسم اللہ کرا دی۔ نانی صاحبہ بیوہ اور 2 بچوں کی ماں تھیں۔ ابتدائی تعلیم۔ کچھ عرصے بعد سید منظور صاحب کا تبادلہ ضلع بلند شہر کے موضع ٹنڈیرا ہو گیا، جہاں ایک مکتب میں صاحبزادے کو داخل کیا گیا۔ پھر دوسرے قصبے میں تبادلہ ہوا تو یہ مکتب بھی چھوٹ گیا۔ یہ سب انتظامات عارضی اور غیر کافی تھے، اس لیے سید منظور صاحب نے صاحبزادے کی تعلیم کی خاطر اہل خانہ کو مستقل طور پر دیوبند میں ہی بھیج دیا۔ اگرچہ گھر کا ماحول ایسا تھا جس کے پیش نظر صاحبزادے کو انگریزی سرکاری اسکول میں داخل کیا جاتا، لیکن سید منظور محمد صاحب کی آمدنی اتنی نہیں تھی کہ اسکول کی تعلیم کے مصارف کا متحمل ہو سکتی، اس لیے صاحبزادے کو دارالعلوم کے درجہ فارسی میں داخل کر دیا گیا، جہاں کوئی فیس نہیں تھی۔ یہ 1916 کا واقعہ ہے۔ 1343 مطابق 1925 میں دورہ حدیث سے فراغت ہوئی۔ دورہ حدیث حضرت علامہ مولانا محمد انور کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا۔ آپ مولانا کشمیری کے ممتاز تلامذہ میں شمار ہوتے تھے اور علمی ذوق و شوق استاد محترم سے ورثہ میں ملا تھا۔ حضرت علامہ کی شخصیت کا اثر ساری زندگی پر محیط رہا، حتیٰ کہ تصنیف و تعریف کے انداز میں بھی یہ اثر نمایاں ہے۔ دورہ حدیث میں امتیازی نمبر حاصل ہوئے اور 2 کتابیں انوار احمدیہ اور شرح ملا جامی انعام میں ملی۔ سند امتحان پر محترم دارالعلوم حضرت مولانا حبیب الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے دستخط کی مہر ہے اور 15 رجب 1345 تاریخ مرقوم ہے۔ اصلاحی تعلق۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف استاذ تھے بلکہ ان سے اصلاحی تعلق بھی قائم ہوا۔ حضرت کی شفقت بے انتہا تھی۔ بعد یہ شفقت شاگرد کے صاحبزادے مولانا سید حامد میاں کی طرف خلافت کی شکل میں منتقل ہو گئی۔ تدریسی خدمات۔ مارچ 1926 میں جمعیت علماء ہند کا دوسرا اجلاس عام کلکتہ میں ہوا۔
علامہ کشمیری دوسرے اکابر دارالعلوم کے ساتھ اجلاس میں شریک ہوئے۔ واپسی کے سفر کے دوران مدرسہ حنفیہ آرا شاہ آباد بہار کے ذمہ دار حضرت خدمت حاضر ہوئے اور ایک ایسے مدرس کی فرمائش کی جو عربی تحریر اور تقریر میں مشق کرا سکے اور خصوصاً فن ادب کی اونچی کتابیں پڑھا سکے۔ علامہ کشمیری دیوبند واپس تشریف لائے تو شیخ الادب مولانا اعزاز علی کے مشورے سے اس جگہ کے لیے ہونہار شاگرد سید محمد میاں کا انتخاب فرمایا۔ حضرت استاد کے حکم تعمیل میں سید محمد میاں مدرسہ حنفیہ آرا تشریف لے گئے اور تقریباً 3.5 سال وہاں کام کیا، لیکن مولانا موصوف شروع سے ہی اس مدرسے کے نظام سے دل برداشتہ رہے کیونکہ مدرسہ سرکاری امداد یافتہ تھا، نیز یہاں دوسری یونیورسٹیوں کے امتحانوں کے لیے تیاری کرائی جاتی تھی۔ یہ دونوں باتیں دارالعلوم دیوبند کے مزاج اور ماحول سے بالکل مختلف تھیں۔ اگرچہ مدرسہ حنفیہ میں رہتے ہوئے ترقی کے مواقع تھے، لیکن جو دل بچپن سے ہی صبر و قناعت کا ماحول میں جوان ہوا ہو اور جس نے دارالعلوم کے خالص علمی ماحول میں تربیت پائی ہو، وہ ایسے ماحول میں کیسے خوش رہتا؟ صرف حضرت استاذ کے حکم کی تعمیل کی تھی کہ اتنا عرصہ وہاں گزارا۔ پھر شاید اضطراب قلب ہی تھا کہ حسن اتفاق سے مدرسہ شاہی مراد آباد میں درجات علیہ کے لیے ایک استاذ کی ضرورت ہوئی اور اب مولانا حبیب الرحمن محترم دارالعلوم اور شیخ الادب مولانا اعزاز علی رحمۃ اللہ علیہ کی تجویز اور سفارش سے آپ کا تقرر مدرسہ شاہی میں ہو گیا اور مولانا موصوف کو لکھا گیا اب آپ کو ایسے مدرسے میں بھیجا جا رہا ہے جو علم کا مرکز ہے۔ مولانا سید محمد میاں صاحب مارچ 1928 میں مدرسہ شاہی پہنچے۔ جامعہ قاسمیہ عرف شاہی مراد آباد میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1296 1878 میں قائم فرمایا تھا۔ اس کا نام مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسۃ الغرباء رکھا تھا۔ مولانا سید محمد میاں مدرسہ شاہی تشریف لائے تو مدرسے کے صدر مدرس مولانا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو بعد میں دارالعلوم کے شیخ الحدیث اور جمعیت علماء ہند کے صدر ہوئے۔ نوجوان استاذ کو اس مدرسے کی فضا بہت مانوس معلوم ہوئی کیونکہ یہ سرکاری اثرات سے پاک تھا۔ آپ نے مدرسہ شاہی میں ترمذی شریف، بیضاوی شریف، جلالین، ہدایہ آخرین اور ادب کی سب کتابیں، نیز منطق میں ملا حسن پڑھائی۔ آپ کا حافظہ بہت قوی تھا، غیر متعلق کتابیں بھی یاد تھیں۔ مقامات تحریری پر تعلیقات میں جو زیادہ تر فقہ اللغۃ للثعالبی سے لی گئی ہیں یہ سب ازبر تھیں اور دوران درس تمام تفاصیل دہرایا کرتے تھے۔ دوسری درسی کتابوں میں بھی اس طرح تعلیقات و حواشی میں نیز اگر سے یادداشتیں ہیں جو نوٹ بک میں درج ہیں، سارا علمی ذخیرہ مطبوعہ ہے۔ صاحبزادے مولانا سید محمد میاں رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ دوپہر کا وقت والد صاحب گھر جانے کے بجائے مدرسے میں ہی گزارتے، گھر سے کھانا لاتا اور کھانے کے دوران ہی مطالعہ جاری رہتا اور شام کے درس کے لیے تیاری ہو جاتی۔ دوران طعام کا مختصر مطالعہ پورے درس کے لیے کافی ہوتا۔ ظہر کے بعد مدرسے میں افتاء کا کام کرتے۔ مدرسہ شاہی میں باقاعدہ شعبہ افتاء نہیں تھا، مولانا نے اس کو منظم کیا اور باقاعدہ شعبہ افتاء قائم کیا۔ صبح کے درس کے لیے مطالعہ فجر کی نماز کے بعد تسبیح اور رات سے فارغ ہو کر صبح کی چائے پینے کے دوران فرما لیتے۔ تدریسی مشغولیت اس وقت موقوف ہو گئی جب 1944 میں سیاسی حالات کے پیش نظر اور جمعیت علماء ہند کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے لیے آپ کو دلی آنا پڑا، لیکن یہ سلسلہ دوبارہ 1963 میں قائم ہو گیا جب جمعیت علماء ہند کی ذمہ داری سے سبکدوشی کے بعد مدرسہ امینیہ دہلی میں درس حدیث شروع کیا۔ یہاں بخاری شریف پڑھائی اور تا حیات شیخ الحدیث کے منصب پر قائم رہے۔ سیاسی مشغولیت مراد آباد میں پہلے سے سیاسی بیداری موجود تھی۔ جنگ آزادی 1857 کے بعد جن مجاہدین حریت کو مراد آباد میں پھانسی دی گئی، مقامی روایت کے مطابق ان کی تعداد تقریباً 16,500 تھی۔ مراد آباد میں ایک محلہ بھی گل شہید کے نام سے ہے جہاں شہداء جنگ آزادی 1857 کے مزارات ہیں۔ ادھر جامعہ قاسمیہ کے بانی مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ خود ایک مجاہد تھے اور شاملی کے میدان میں انگریزی فوجوں سے ٹکر لی تھی۔ جامعہ کے صدر مدرس مولانا فخر الدین احمد صاحب جو شیخ الہند مولانا محمود حسن کے شاگرد رشید اور ان کے خیالات کے پکے معتقد اور خود سیاسی میدان میں بہت کام کر چکے تھے، ان کی سیاسی خدمات ہی تھیں جن کی وجہ سے مدرسہ شاہی کو سیاسی تحریکات میں امتیاز حاصل ہوا۔ مولانا محمد میاں صاحب کو مدرسہ شاہی پہنچے ہوئے 1 سال ہی ہوا تھا کہ کئی سال کی خاموشی کے بعد ملک کے سیاسی افق پر سرگرمی شروع ہو گئی۔ ولبھ بھائی پٹیل نے لگان ادا نہ کرنے کی تحریک چلائی۔ کلکتہ میں بدیشی کپڑوں کو اکٹھا کر کے آگ لگا دی گئی۔ گاندھی جی نے نمک سازی کی تحریک کا اعلان کر دیا اور ڈانڈی کے مشہور مارچ کے ذریعے تحریک آزادی میں نئی روح پھونک دی۔ اس وقت یہ سوال اٹھا کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ جمعیت علماء ہند نے اس سوال پر غور کرنے اور مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کرنے کے لیے امروہہ میں اجلاس کیا۔ مولانا معین الدین اجمری اس کے صدر تھے۔ مسلمانوں میں ایک جماعت وہ تھی جو تحریک آزادی میں شرکت سے پہلے ہندو مسلم معاہدے کو ضروری سمجھتی تھی، لیکن دوسری جماعت جس کی سربراہ جمعیت علماء ہند تھی اس کا یقین یہ تھا کہ جد و جہد آزادی ایسا فرض ہے جو دوسرے برادر وطن سے زیادہ مسلمانوں پر عائد ہوتا ہے۔
مولانا محمد میاں صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ کے اس ارشاد کے بعد احقر کو پوری طرح انشراح قلب ہو گیا، چنانچہ حضرت مولانا فخر الدین احمد کا دست و پا بن کر تحریک میں شامل ہو گئے۔ چند روز میں ہی تحریک مراد آباد واپس آنے کے بعد مولانا تنہائی میں حضرت شیخ الاسلام سے تحریک آزادی اور کانگریس میں شامل ہونے کے بارے میں استصواب کیا۔ حضرت شیخ کا جواب اس بات میں تھا، مزید فرمایا، یورپ خصوصاً برٹش نے دنیا کے بہت سے ممالک کو اپنے ظلم و ستم کے پنجے میں جکڑ لیا ہے۔ برٹش کی یہ طاقت ہندوستان سے ہے۔ اگر ہندوستان پر برطانیہ کی گرفت کچھ ڈھیلی پڑی تو ان کمزور ممالک پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے اور انہیں سانس لینے کا موقع ملتا ہے۔ مولانا محمد میاں صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ کے اس ارشاد کے بعد احقر کو پوری طرح انشراح قلب ہو گیا، چنانچہ حضرت مولانا فخر الدین احمد کا دست و پا بن کر تحریک میں شامل ہو گئے۔ چند روز میں ہی تحریک پورے مراد آباد میں چھا گئی۔ صوبہ سرحد کے بعد صرف شہر مراد آباد کی یہ خصوصیت تھی کہ یہاں کانگریس پر مسلمان چھائے ہوئے تھے۔ کچھ عرصے بعد مولانا مراد آباد میں یو پی کونسل کا ضمنی الیکشن ہوا تو اس سے بائیکاٹ کی تجویز منظور کی گئی۔ اس وقت انتخاب جداگانہ ہوتے تھے، امیدوار ایک مسلمان تھے جو ووٹر بھی مسلمان ہی تھے۔ جب پولنگ شروع ہونے کا وقت آیا تو ٹاؤن ہال کے راستوں پر ایک طرف مسلح پولیس کے پیادہ اور جوان تھے، دوسری جانب جمعیت علماء ہند کے رضاکار۔ مولانا محمد میاں کا بیان ہے، احقر نے نماز فجر کے وقت سے شہر کا گشت کر کے رضاکاروں کو بھیجا تھا۔ پولنگ شروع ہوئی تو 2 گھنٹے بھی نہ گزرے تھے، ہڑبونگ شروع ہو گئی۔ بے قابو مجمع میونسپلٹی کے دفتر میں گھس گیا، پولیس کو بہانہ مل گیا، اس نے فائرنگ شروع کر دی، پھر لاٹھی چارج کے بجائے گھوڑے دوڑائے گئے۔ احقر میدان میں تھا اور آخر تک وہاں رہا اور عجیب و غریب طریقے سے گھوڑوں کی ٹاپوں اور فائرنگ کے چھروں سے بچا۔ فائرنگ بند ہوئی تو زخمیوں کو اٹھوایا، ایک ساتھی عبد النبی تو زخموں کی تاب نہ لا کے جاں بحق ہوا، دوسرے زخمی اچھے ہو گئے۔ 8 اگست 1944 کو کوئٹ انڈیا چھوڑو کی تحریک شروع ہوئی۔ اس وقت پالیسی یہ تھی کہ کام خفیہ طور پر کیا جائے اور جہاں تک ممکن ہو اپنے آپ کو بچایا جائے۔ چنانچہ جیسے ہی معلوم ہوا کہ مراد آباد میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں، مولانا سید محمد میں مراد آباد سے باہر نکل آئے۔ اول ایک گاؤں میں رہے، پھر دہلی پہنچ کر مجلس عاملہ کے اجلاس میں مدعو خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ پھر مجلس عاملہ کی وہ تجویز جس میں تحریک آزادی میں شرکت کے لیے مسلمانوں کو ابھارا گیا تھا، چھپوا کر یو پی میں تقسیم کرنے کے لیے دورہ کیا۔ بہار جانے کا ارادہ تھا لیکن بارش اور تحریک کے کارکنوں نے ریلوے لائن کو اس طرح خراب کر دیا تھا کہ مغل سرائے سے آگے جانا ممکن نہ ہوا۔ دہلی واپسی ہوئی لیکن یہاں قیام مشکل تھا کیونکہ مولانا کے بارے میں پولیس کا خیال ہو گیا تھا کہ ان کا بم بنانے والی پارٹی سے تعلق ہے، لہٰذا دوسرے مقامات سے گمنام ہینڈ بل اور پمفلٹ شائع کرنے شروع کیے۔ کچھ کاربن سے کاپی کر کے خاص مرکزوں میں بھیجے۔ اس طرح کا ایک پمفلٹ پشاور پہنچ گیا جہاں کالج کے جوانوں نے مولانا کے نام سے حوالے سے اس کو تقسیم کروا دیا۔ وہ مضمون یو پی پولیس کو مل گیا، صوبہ سرحد کی پولیس نے بھیجا۔ بہرحال اس طرح کی سرگرمیوں کی وجہ سے اکتوبر 44 میں مولانا کو گرفتار کر لیا گیا۔ وراثت علمی یہ ایک حقیقت ہے کہ تلامذہ یا تصانیف کی شکل میں ایک عالم کا ورثہ ہی زندہ رہنے والا ہوتا ہے۔ مولانا محمد میاں کی حیات مبارکہ کا یہ باب بہت وسیع اہمیت کا حامل اور لائق اہتمام ہے، جو زندگی کے ایک بڑے حصے یعنی کم از کم 50 سال پر پھیلا ہوا ہے۔ دارالعلوم سے فراغت کے فوراً بعد تدریسی سلسلہ شروع ہو گیا تھا جو وفات سے کچھ قبل تک جاری رہا۔ اس میں کچھ عرصہ ایسا گزرا جب بلا واسطہ تدریسی سلسلہ منقطع رہا، یعنی جو زمانہ تقسیم کے دوران اور فوراً بعد سے 1972 تک تھا۔ لیکن اس دوران جمعیت علماء ہند کی تعلیمی پالیسی کی تحت مکاتب کے قیام کا کام بھی بالواسطہ ایک تدریسی خدمت ہی تھی جو بہت دشوار اور تھکانے والی تھی۔ ہماچل پردیش اور مشرقی پنجاب کے دور دراز علاقوں میں مکاتب کا جاری کرنا اور ایسے جگہوں کا سفر جہاں آسانی سے پہنچنا ممکن نہیں تھا، ایک ایسی محنت تھی جس نے بلا شبہ مولانا کی صحت پر اثر ڈالا۔ بہرحال اس پورے عرصے میں تلامذہ کی جس بڑی تعداد نے، جن میں بہت سی نامور شخصیات بھی ہوئیں، زانو تلمس طے کیا اور بعد میں علمی میدان میں اپنے جوہر دکھائے، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تصنیف و تعریف کا اصل دور تو 1928 سے 1972 تک کا معلوم ہے، لیکن ہو سکتا ہے طالب علمی کے زمانے میں بھی اس طرح کی توجہ رہی ہو۔ افسوس ہے کہ طالب علم کے زمانے میں ہم اثروں میں سے کوئی اب بظاہر موجود نہیں ہے۔
مولانا کی ایک تحریر کے مطابق تصانیف کی تعداد کم و بیش 70 ہے، جن میں ضخیم کتابیں بھی ہیں اور مختصر رسالے بھی۔ بعض وقتی ضرورت کے مطابق لکھی گئی تھیں جو بعد میں ناپید ہو گئیں۔ کچھ وہ ہیں جو مولانا کے نام سے شائع نہیں ہوئیں بلکہ کسی دوسرے نام سے کسی دوسرے ادارے نے شائع کی، جس کی تصریح نہ پہلے مناسب تھی نہ اب مناسب ہے۔ چند کتابوں کے نام اور مختصر تعارف حسب ذیل ہیں: سیرت مبارکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عہد ذرے اور مثالی حکومتیں، تاریخ الاسلام، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، شواہد تقدس، علماء ہند کا شاندار ماضی وغیرہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔